قرض ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں تمام مالدار اللہ نے نہیں بنائے۔ یہ تو اللہ رب العزت والجلال کا قانون ہے کہ کسی کو 4 ملتے ہیں تو کسی کو 2، کسی کو 2 ملتے ہیں تو کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ صبح کماتا ہے، دوپہر کا کھانا کھا لیتا ہے، دوپہر میں کماتا ہے، شام میں کھانا کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ اگر تمام مالدار ہی ہوتے، تمام کے پاس مال کی وسعت ہی ہوتی، کسی کو رزق کی تنگی نہ ہوتی، تو اس دنیا میں فساد ہوتا، آپس کا بگاڑ ہوتا، تکبر اپنے عروج پر ہوتا، کبر اپنے انتہا کو پہنچ جاتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ انسان کو ایک موقع پر دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے سامنے اس نے کسی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے، وہ دینے والا کبھی نہ کبھی اس سے بھی کچھ مانگ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کو علماء کی زبان میں، یوں کہیں کہ شریعت کی زبان میں تکوینی نظام کہا جاتا ہے۔ کوئی مالدار کیوں بنا، اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے۔ کسی کو مولا نے غریب کیوں پیدا کیا، وہ رب جانتا ہے۔ کسی کو اتنا کیوں دیا کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے سینکڑوں خاندانوں کے پیٹ کو پالتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہاں، انسان ظاہری اسباب تو بیان کر سکتا ہے، مگر اس کی حقیقی وجوہات سوائے رب العالمین کی کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال اسلام نے یہ سکھلایا کہ ضرورت پڑی، آپ کے ایک بھائی نے آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ کو قرض دے دیا۔ اسلامی اصول یہ کہتا ہے کہ آپ وقت پر ادا کریں، اللہ نہ کرے اچانک حالات آ جائیں کہ جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا، کسی حادثے کی بنیاد پر انتظام نہیں ہو سکا یا کسی وجہ سے انتظام نہیں ہو سکا، تو رب العالمین کا قانون صرف قرض لینے والے کے لیے نہیں ہے، وہ قرض دینے والے سے بھی کچھ کہتا ہے کہ چلو تم نے قرضہ دیا 40 دن کے وعدے پر، 20 دن کے وعدے پر، اب سامنے والے نے جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا انتظام نہیں ہو سکا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارا حق بنتا ہے جس تاریخ کا وعدہ کیا گیا اس پر مانگنے کا، مگر اخلاق یہ ہے کہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کر کچھ مہلت اور دے دو۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے دوسرے صحابی سے قرضہ لیا۔ اب مسجد نبوی میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، اتفاق سے تاریخ بھی وہ جس کے اوپر وعدہ کیا گیا۔ انہوں نے قرض مانگا، انہوں نے کہا کہ جتنا مال مجھ پر تمہارا قرض ہے وہ پورا میں انتظام نہیں کر سکا، آدھا میرے پاس موجود ہے، میں آدھا دینے کی ابھی قدرت رکھتا ہوں۔ اب انہوں نے پورے قرض کا مطالبہ کیا، اور مانگنے والے صحابی کی آواز ذرا اونچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے حجرے ہیں، جہاں پر امہات المؤمنین ہم سب کی مائیں رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی بھی اسی حجرے میں تھے۔ ان میں سے کسی ایک میں آپ کی کانوں میں وہ آواز پڑی۔ آپ نے ان صحابی سے کہا کہ ان کا قرض ادا کرو۔
باہر نکل کر آئے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے پردے کے کنارے سے جھانک کر یوں ارشاد فرمایا، جن پر قرض تھا انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس اتنا انتظام ہے، میں فی الحال اتنا ادا کر سکتا ہوں، میری طاقت فی الحال اتنے کی ادا کرنے کی، ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، مگر کوشش کے باوجود میں پورے قرض کا انتظام یا پورے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا وہ سننے کے قابل، آپ نے ان صحابی سے جنہوں نے قرض دیا تھا ان سے کہا تم آدھا معاف کر دو۔ وہ تو صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی نے جو حکم ارشاد فرما دیا انہوں نے کبھی وجہ بھی نہیں پوچھی۔ ان صحابی نے بیک وقت اسی جگہ یوں کہا اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، میں نے آدھا بھی معاف کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے جن صاحب کے اوپر قرض تھا ان سے کہا اب جو آدھا تمہارے پاس ہے ابھی ادا کرو، اس کو انتظار نہ کراؤ۔ اس میں سب کے لیے نمونہ ہے، دینے والے کے لیے بھی، کہ دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ تم بالکل انسانیت کے درجے سے اتر کر کسی اور درجے پر آ کر جس کے اوپر قرض ہے اس پر ظلم کرنے لگو۔ ہاں تمہارا حق ضرور ہے، مگر اخلاق بھی کچھ کہتے ہیں، انسانی روایات کا بھی کچھ مطالبہ ہوتا ہے، اس میں سب کے لیے سبق موجود ہے۔ اور اس میں سبق یہ بھی ہے کہ جو مقروض ہے جس نے قرض لیا ہے، اگر پوری یا جتنی رقم کا انتظام ہوا جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسموں پر قسمیں نہ کھائے، وعدے پر وعدہ نہ کرے، بلکہ یوں کہیں کہ وعدہ خلافی پر وعدہ خلافی نہ کرے، صاف کہے میں نے آپ سے ایک رقم لی تھی اور یہ آپ کا احسان تھا کہ آپ نے میری ضرورت کے موقع پر اس رقم کا انتظام کیا، میں نے آپ سے فلاں تاریخ کا وعدہ کیا، آپ نے مجھے وعدہ دیا، مہلت دی، مگر میں کوششوں کے باوجود انتظام نہیں کر سکا، فی الحال یہ حاضر ہے آپ اسے رکھ لیں، یہ صحیح اسلامی اصول ہے۔